اب صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ نحن احق ان تسجد لنبی، ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں، ہم آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اونٹ سے جانوروں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں، ہمیں بھی آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور سجدہ عبادت تو تمام امتوں میں حرام تھا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، عبادت صرف اور صرف خالص اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ سجدہ عبادت والا اگر کوئی کرے گا تو وہ کافر ہے، سجدہ تعظیم اور ادب والا کرے گا تو اس نے حرام کام کیا ہے۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم خاص مدد تجھ سے چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، کہیں سے بھی کوئی وسیلہ بنے، کوئی سبب بنے تو مدد کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے علاوہ مدد نہیں ہے۔ اسباب جائز ہیں، وسیلہ جائز ہے، اور یہ احادیث میں واضح طور پہ ہے۔ چنانچہ خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی امی جان فاطمہ بنت اسد انتقال کر گئی۔ جب انتقال کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سنیے گا وہ لفظ، اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، اے اللہ وہ اللہ جو زندگی بھی دیتا ہے اور جو موت بھی دیتا ہے، اے اللہ وہ اللہ کہ جس کو موت نہیں آئے گی، اغفر لی امی، اے اللہ تو بخش دے میری ماں کو۔ کون سی ماں؟ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی امی جان تھی۔ اب سنیے گا نبی پاک علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اے اللہ تو فاطمہ بنت اسد میری امی کی مغفرت فرما، اور انہیں دوران سوالات جوابات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ انہیں دوران سوالات فرما، یعنی اس کی مدد فرما، جب قبر کے اندر فرشتے آئیں سوال و جواب ہوں مولا تیری طرف سے اس پہ آسانی ہو جائے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بے حق نبی کا، اپنے نبی کے وسیلے سے ان کی مدد فرما، اے اللہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں مدد فرما۔ کیوں مدد فرما؟ بے حق نبی کا، نبی کے صدقے میں۔ اور کیا فرمایا؟ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِن قَبْلِي، اے اللہ جو مجھ سے پہلے نبی گزر چکے ہیں نا، ان نبیوں کے وسیلے سے بھی میری ماں پر آسانیاں پیدا فرما، میری ماں کی بخشش فرما۔ تو وسیلہ جائز ہے، لیکن مدد کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دیکھیں ایک صحابی رسول ہے، یہ المستدرک للحاکم نے بھی یہ لکھی ہے، ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے حضرت عثمان بن حنیف، نابینا صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے۔ اب یہ دیکھ کے ذرا سوچئے گا، نبی پاک دعا کریں اللہ قبول نہیں کرے گا، نبی پاک نے دعا نہیں کی، یہ امام ترمذی نے لکھی حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمایا جہاں وضو کر، وضو کیا، واپس آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا کر 2 رکعت نفل ادا کر، 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش کر، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش کر۔ اور سنیے صحابی رسول نے کن الفاظ سے وسیلہ پیش کیا، عرض کیا اے اللہ
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. سوال کس سے ہے؟ اللہ سے. اب وسیلہ کیا ہے؟ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں. اے اللہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں حاجت پیش کرتا ہوں. مجھے آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے. سبحان اللہ. اے اللہ میری حاجت کو پورا کر اور میرے نبی کی میرے حق میں شفاعت قبول فرما. سبحان اللہ. تو راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس طرح دعا کی، ابھی دعا کر کے ختم کر کے اٹھا نہیں ہے. یہ امام ترمذی لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں ابھی وہ اٹھے نہیں ہیں، اللہ نے حضرت عثمان بن حنیف کو مدد اللہ کی، لیکن وسیلہ ہے. کس طرف سے عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی اللہ کی ہے. المستدرک للحاکم کے اندر ایک حدیث پاک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی، آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ اے اللہ، اے میرے رب، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے جانتا ہے؟ عرض کیا مولا، اے میرے مولا، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، میرے اندر روح ڈالی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر میں نے تیرے نام لا الہ الا اللہ کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ. تو میں سمجھ گیا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے جس کا نام اپنے عرش پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ رب کو کتنا پیارا ہوگا. اس لیے وسیلہ جائز ہے، لیکن مدد کس کی ہے؟ اللہ کی. آگے کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب اس بات کو سمجھیے گا، کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو نا، دو طریقے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ میں کہہ دیتا ہوں بھائی مجھے دے دو، مجھے 1000 روپیہ چاہیے، آپ 1000 روپیہ دے دیں. حاجی صاحب 1000 روپیہ دے دیں، سیدھی سی بات ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں کیا کروں گا، کہوں گا حاجی صاحب بہت سخی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، حاجی صاحب کی تعریفیں کروں گا. پھر کیا کہوں گا؟ حاجی صاحب نرم دل والے ہیں. پھر کیا کہوں گا؟ الحمدللہ حاجی صاحب کو اللہ نے دیا بھی بہت کچھ ہے، اللہ نے حاجی صاحب کو دیا بھی ہے. پھر میں کہوں گا میں نے آج تک کبھی حاجی صاحب کا دل دکھایا نہیں ہے. مانگنے کے طریقے دو ہیں، ایک تو ڈائریکٹ ہے تو حاجی صاحب مجھے 1000 روپیہ دے. لیکن اس طریقے کی نسبت دوسرا طریقہ کیا ہے؟ زیادہ اچھا ہے. پہلے تعریف کریں، پھر اس کی شانیں بیان کریں، پھر اس کی مہربانیاں بیان کریں، پھر اس کی ملکیت بیان کریں. کیونکہ سورہ فاتحہ دعا ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ دعا بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوا؟ پہلے اللہ کی تعریف کی ہے، الحمدللہ رب العالمین. پھر اللہ کی صفت بیان کی ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے. پھر اللہ کی بادشاہی بیان کی ہے، مالک کے. پھر کیا کہا ہے؟ اپنی وفاداری بیان کی ہے کہ مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا. دوسری کیا بات کہی؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مولا میں سوال بھی تجھ سے کرتا ہوں. بیٹا کہتا ہے نا، باپ کو کہتا ہے ابا مجھے یہ چیز چاہیے، باپ کہتا ہے بیٹا لے دوں گا. دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن اب باپ کہتا ہے بیٹا بھی گنجائش نہیں ہے، کہاں سے دوں؟ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا آپ صحیح کہہ رہے ہیں پر میں مانگوں آپ سے تو نہ کس سے مانگوں؟ آپ ہی سے تو سوال کرنا ہے نا. تو بندہ کیا کہتا ہے؟ مولا میں تو تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. مولا تیرے در سے بھی دھتکارا گیا تو جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟
اب اسی طرح یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اینڈ میں آ کے کیا ہے، اللہ سے اب سوال ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی جا رہی ہے، جھولی پھیلاتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ کئیوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ یاد رکھیے گا یہ ترجمہ یہاں پہ صحیح آتا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہوں گے، میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن دیکھو ایک نبینہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے والٹن کا راستہ دکھا، آپ کہہ دیتے ہیں یہاں سے سیدھا جائیں، الٹے جائیں، ایسے جائیں، دکھا دیا۔ اور ایک کہتا ہے مجھے سیدھا راستہ چلا، آپ پکڑ کے اسے وہاں والٹن پہ پہنچا آتے ہیں۔ لیکن دیکھ تو ہم نے لیا سیدھا راستہ، اگر ہم سیدھا راستہ دیکھتے نا، وضو نہ کرتے، نماز کے لیے اللہ کے گھر میں نہ آتے، اور آ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے نہ ہوتے، ہاتھ باندھنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو دیا ہے، ہم کہتے ہیں مولا اب اسی سیدھے راستے پہ چلا، اس راستے سے آپ دوبارہ ہٹانا نا مولا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب آگے بات ہوتی ہے کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا سیدھا کون سا ہے؟ کا صراط الذین انعمت علیہم، مولا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ مولا سیدھا راستہ کن کا ہے؟ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، مولا جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کن پہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں پہ اللہ کا انعام ہے۔ مولا نبیوں کے راستے پہ چلا، اللہ کے راستے پہ نہیں چلنا۔ کن کے راستے پہ چلنا ہے؟ اللہ نے راستے پہ چلانا ہے، پر چلانا کن کے راستے پہ ہے؟ من النبیین، انعام والوں پر، انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کے راستے پر، والصدیقین، سچوں کے راستے پر، والشہداء، شہیدوں کے راستے پر، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر۔ کہ ہم نماز کے اندر کہہ رہے ہیں، اب نماز کے اندر بندہ کہے مولا مجھے نبیوں کے راستے پہ چلا، مجھے سچوں کے راستے پہ چلا، مجھے شہیدوں کے راستے پہ چلا، مجھے نیکوں کے راستے پر چلا، بعد میں آ کے بندہ کہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو بتائیں بیچارے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے نا۔ کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، وہ نیکوں کا راستہ ہے۔ اب نیکوں میں سارے آ گئے، آگے کیا ہم کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں جن پہ تیرا غضب ہوا، جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ اب اس میں کچھ علماء یہ فرماتے ہیں، ایک وضاحت یہ بھی کرتے ہیں، غضب والوں سے مراد ہے یہودی، مولا ہمیں یہودیوں کے نقش قدم سے بھی بچا، چلتے یہودیوں کے نقشے پہ، فالو یہودیوں کو کرتے ہیں، ہماری صورت یہودیوں کی طرح ہے، ہماری سیرت یہودیوں کی طرح ہے، اور کہہ رہے ہوتے ہیں مولا ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں سے بچا۔ بعد میں ہم ایگزامپل دیتے ہیں یورپ اتنا اچھا ہے، یورپ ایسا ہے، یورپ کی یہ خوبصورتی ہے، یورپ کی یہ خوبصورتی ہے، اور یار یہ کیوں نہیں کہتے اسلام کی خوبصورتی لوگوں کو بیان کریں؟ ہم تو نماز کے اندر کہتے ہیں مولا ہمیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے وہ یہودی تھے، قرآن کہتا ہے، قرآن کے اندر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، آج تک اللہ فرماتا ہے یہودی جو ہے ان پہ اللہ کا ایسا غضب ہوا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ مولا ہمیں یہودیوں کے قدم سے، نقش قدم سے بھی بچا، یہودیوں کے رستے سے بھی بچا، اور ہمیں عیسائیوں کے رستے سے بھی بچا۔ دوسری ایک اور بات، علماء فرماتے ہیں چلو آپ ہیں اور ہم ہیں، ہم تو دعا مانگ سکتے ہیں مولا ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، ہم سیدھے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، کے ولی ہیں یا نبی ہیں۔ دیکھیں ہمارے نبی بھی جب نماز ادا کرتے تھے دعا مانگتے تھے، سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرتے تھے، اور حدیث پاک میں ہے سورہ فاتحہ پوری دعا ہے۔
تو جب نبی پاک کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد استقامت ہے، کہ مولا جس طرح چلایا ہے نا اسی طرح چلاتے رہنا۔ ہمیں کبھی یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر سے، اب دیکھیں بڑے بڑے لوگ اللہ کی بارگاہ سے مقبول تھے، گمراہ ہو گئے، جن میں سے ایک مثال امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں ایک تابعی سے روایت ہے، وہ تابعی فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ کو ایمان کی وجہ سے دن رات روتے ہوئے دیکھا کہ مولا مرنے سے پہلے پہلے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا، مرے تو ایمان پہ مرے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو۔ انسان کو خوف زدہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں کائنات میں سب سے بڑا عبادت گزار ہم کس کو کہتے ہیں؟ ابلیس کو۔ جتنی عبادت، جتنی تلاوت، جتنا ذکر، جتنے سجدے، جتنی نمازیں ابلیس نے ادا کی ہم میں سے کسی نے نہیں کی، لیکن اللہ کی بارگاہ سے ایسا دھتکارا گیا ہے کہ ہم نماز کے اندر ہم تلاوت سے پہلے دن رات اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک شخص تھا، قرآن کے اندر اس کا واقعہ ہے 10ویں سپارے کے اندر، جس کا نام تھا بلعم بن باورہ۔ اتنا اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ تھا، روایات میں آتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو ابھی ہاتھ چہرے پہ نہیں کرتا تھا، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا۔ اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا، دعا جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کی دعا کو رد کرتا نہیں تھا۔ صرف ایک دفعہ اس نے بدبختی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میں آ کے بد دعا کر دی، تو قرآن اللہ نے اس کا کیا حال کیا؟ قرآن کے یہ لفظ ہیں مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہوتا ہے۔ اتنا مقبول بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نیچے نہ آئے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے، اس دعا کا رزلٹ مل جائے، لیکن ایک اللہ کے بندے کے خلاف، اللہ کے پیارے کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کی شکل کو، اس کے چہرے کو کتے کی طرح کر دے، اور قرآن میں دے کہے کہ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ حدیث پاک میں ہے وہ ایسا ہو گیا تھا کہ جیسی کتے کی زبان بھی باہر آ جاتی، اس کی زبان منہ سے باہر آ کے زمین پہ لٹکتی رہتی تھی، یعنی وہ آگے اپنی زبان سے بول نہیں سکا تھا، کتے کی طرح اس کی زبان لٹکتی رہی تھی۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بایزید بستامی تھے نا، ایک مائی اماں جی آئی، بوڑھی عورت آ کے کہتی ہے بایزید بستامی تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب ذرا سوچئے گا میں ہوتا، آپ ہوتا، ہمارا کیا کردار ہوتا؟ یا تو ہم فتویٰ لگا دیتے اس نے گستاخی کر دی ہے، یا تو فتویٰ لگ جاتا، یا پھر ہم لڑائی جھگڑا کر دیتے کہ اس نے میری رسپیکٹ نہیں کی، اس کو تمیز نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں ہم کیا کیا لڑائی جھگڑا کر دیتے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تیری بات کا بھی میرے پاس جواب نہیں ہے، تیری بات کا میرے پاس جواب نہیں۔ کہا کیوں نہیں جواب؟ آپ فرمانے لگے اس لیے کہ ابھی مجھے موت نہیں آئی، جب میں مر جاؤں گا نا تو تیرے اس سوال کا جواب میں بعد میں میرا ہوگا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا اگر میں دنیا سے ایمان سلامت لے کے چلا گیا، میں مرتے ہوئے میرا خاتمہ بالایمان ہو گیا تو پھر تو ہے میری داڑھی اچھی، اور اگر میرا ایمان چھین گیا، میں کفر میں مر گیا، مرتے ہوئے میرا خاتمہ بالایمان نہ ہوا تو پھر تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ یار اتنے اللہ کے نیک بندے، اتنے بزرگ
اتنے صحابہ کرام اپنے ایمان کی وجہ سے فکر کریں، پریشان ہو جائیں، تو ذرا سوچیں ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمیں ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ مرتے میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب بھی دعا مانگے آپ دعا میں یہ لفظ ضرور بولا کریں، جب دم واپسی ہو میرے مولا تو نظروں کے سامنے ہو چہرہ پاک رسول اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام کی 11ویں آپ پکاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ کسی نے آ کے پوچھا حضور آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی منانے کا دن ہے، ہم بھی تو عید والے دن خوشی مناتے ہیں نا، ہم تو اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم تو پورے مہینے میں جو تھوڑا بہت قید ہوتے ہیں نا، ہم تو وہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں، ہمارے میوزک اعلان چل جاتے ہیں، ہماری پتہ نہیں کیا کس قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں، کیا عید ہے، ہمارے چینلوں پہ جو تھوڑے وہ 2-4 دن مہینے بڑی مشکل سے بیچاروں نے کچھ بھی ہوتا پروگرام روکے ہوئے ہوتے ہیں، عید والے دن وہ بھی چلا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی عید ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور عید کا دن ہے، خوشی کا دن، آپ روتے کیوں ہیں؟ عید منائے نا؟ آپ نے فرمایا عید میری اس دن ہوگی جس دن میں دنیا سے ایمان سلامت لے کے چلا گیا۔ اگر میرا ایمان سلامت نہ رہا تو میری عید نہیں وعید ہے، عید نہیں وعید ہے۔ اس لیے اپنے ایمان تو کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں جن پہ تیرا غضب ہوا ان سے بھی بچا، اور جو گمراہ ہوئے ان سے بھی بچا۔ تو آخر میں کہا جاتا ہے آمین۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ہی ہو۔ جو لفظ ہم نے بولے ہیں نا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو ان پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ تو ہم کہتے ہیں آمین، ایسا ہی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔